ضلع کوٹلی ریاست آزاد جموں کشمیر کے اضلاع میں سے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ اس کی موجودہ آبادی 6,90,000 ہے اور ضلع کوٹلی شمال سے، ضلع پونچھ جنوب سے، میرپور مشرق سے، ریاست جموں کشمیر ضلع راجوری اور مغرب سے پاکستان کے ضلع راولپنڈی سے منسلک ہے۔ ماضی کے اوراق کو پلٹایا جائے تو موجودہ ضلع کوٹلی ریاست جموں کشمیر کا حصہ نظر آتا ہے اور تب یہ ضلع جموں کشمیر کے ضلع راجوری کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی۔ بعد از 1947 میں جنگ آزادی کے نتیجے میں جموں کشمیر کا بیشتر حصہ آزاد کرا لیا گیا، جو ریاست آزاد کشمیر کے نام سے منسوب ہے۔ موجودہ ضلع کوٹلی کا کل رقبہ 862 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی 5 تحصیلیں ہیں، جن میں کوٹلی، کھوئی رٹا، فتح پور، سہسا اور چڑھوئی شامل ہے۔ ضلع کوٹلی میں یونین کونسل کی تعداد 18 ہے۔ ضلع کوٹلی وادیوں کے بیچوں بیچ بہتے دریائے پونچھ کے کنارے واقع ہے۔ یہ ضلع آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اور اس ضلع کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 300 سے زائد مساجد قائم ہیں۔ مرکزی دارالحکومت اسلام آباد سے کوٹلی کا فاصلہ 141 کلومیٹر ہے، جبکہ منگلا ڈیم بننے سے پہلے کوٹلی سے میرپور کا فاصلہ 70 کلومیٹر تھا، جو کہ منگلا ڈیم بننے کے بعد 100 کلومیٹر ہو گیا۔ کوٹلی کو میرپور سے 2 سڑکیں ملاتی ہیں۔ بنیادی طور پر کوٹلی بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے، مگر وہیں پہاڑوں کے دامن میں سرسبز و شاداب وادیاں اس خطے کا حسن دوبالا کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ علاقہ مدنی دولت سے بھی مالا مال نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کو بہترین لائحہ عمل مرتب کرے تو پہاڑوں سے چھپے اس خزانے کو ملکی معیشت میں اضافے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے باقی اضلاع کی طرح ضلع کوٹلی بھی تعلیمی لحاظ سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جس کی تاریخ برصغیر و پاک و ہند سے قبل کے اوراق میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ کالج اور ایک یونیورسٹی بھی ہے۔ ضلع کوٹلی میں بھی بے شمار تاریخی مقامات ہیں، جن میں قلعہ تھروجی بھی شامل ہے۔ یہ قلعہ کوٹلی شہر کے جنوب مغرب میں 10 کلومیٹر اوپر پہاڑی پر تھروجی کے مقام پر واقع ہے۔ قلعے کا اصل نام دارا تھا۔ یہ قلعہ چاروں اطراف سے 10 تا 12 فٹ اونچائی اور 2.5 تا 3 فٹ چوڑائی دائرہ نما 4 دیواری کے اندر 2 میناروں پر مشتمل تھا۔ اس وجہ سے اس قلعے کا نام دارا رکھا گیا۔ کیونکہ پہاڑی زبان میں گول دائرے کو دارا کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دارا رکھا گیا۔ قلعہ تھروجی دارا کی تعمیر نواب سدھونتی سردار اب نواز خان سدوزئی نے 1480 میں رکھی تھی۔ یہ قلعہ 1837 سے 1947 تک سکھوں اور ڈوگروں کے قبضے میں رہا، مگر 1947 کی پونچھ کی بغاوت میں اس قلعے کو کرنل ہدایت خان اور محمد حسین کی بٹالین کی مشترکہ کارروائی میں 6 اکتوبر 1947 کو ڈوگروں سے آزاد کرا لیا گیا۔ قلعہ کرزائی آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی رٹا میں واقع ہے اور یہ قلعہ کم و بیش 400 سال پرانا ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ قلعہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا اور بعض کے مطابق یہ قلعہ گورنر کشمیر ملک ظفر نے تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کی تعمیر مٹی، چونے اور پتھروں سے کی گئی ہے۔ قلعے کے اطراف بنی بلند اور مضبوط فصیل آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، جو اس دور کی اپنی اہمیت آج بھی واضح کرتی ہیں۔ چاروں اطراف پہرہ داروں کی چوکیاں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جو اس وقت دور دور سے آنے والے حملہ آوروں پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کوٹلی کھوئی رٹا میں کئی عجیب و غریب مقامات ہیں جو کسی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ وادی بنا کی غاریں پریوں کے گھر کے نام سے مشہور ہیں اور یہ مقام کوٹلی میں ہے۔ ان غاروں کی دیواروں پر موجود نشانات کسی پرانی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری سرنگ بن گنگا سرنگ موجود ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سرنگ کوٹلی کو راجوری سے ملانے کا راستہ تھا۔ منجواڑ کھوئی رٹی کے مقام پر کسی پرانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوٹلی میں بہت سے اولیاء اللہ کے مزارات بھی موجود ہیں، جن پہ زائرین کی ایک بڑی تعداد ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ان مزارات میں دربار سائیں کملا بادشاہ، دربار مئی توتیبہ صاحبہ اور دربار کلہار شریف شامل ہے۔ دربار کلہار شریف دربار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی اور تعلیمی مرکز بھی ہے، جہاں سے لاکھوں لوگ علم و اسلام سے استفادہ کرتے اور دنیا میں تبلیغ و تربیت کی شمع روشن کرتے نظر آتے ہیں۔ کوٹلی میں سیاحوں کی دلچسپی کا ایک مرکز تتا پانی بھی ہے، جہاں کا پانی قدرتی طور پر گرم ہوتا ہے۔ ایک تاریخی شہر ہونے کی بدولت حکومت کو چاہیے کہ تاریخی ورثے کو محفوظ اور اس کی حقیقی شکل میں رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع بہترین سیاحتی مراکز اور تاریخی ورثے کے حامل ہیں، مگر حکومت کے ناقص پالیسیوں کی بنا پر آہستہ آہستہ ہم اس ثقافتی ورثے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تمام سیاحتی مراکز کی سڑکیں یا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یا انتہائی تنگ اور پیچیدہ ہو چکی ہیں، جو عموماً سیاحوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ مناسب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں سیاحت کو فروغ دے، تاکہ خطے کی معاشی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔